آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم کیمکلی اور سائیکولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ نا یہ ہمارے اندر ایک کیمیکل ہے کہ جب ہم کسی کی ٹرولی ہیلپ کرتے ہیں نا تو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. ہوتا ہے نا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ہم ڈیزائن ہی اس طرح ہوئے ہیں. اور اگر آپ اس ڈیزائن سے باہر نکلتے ہیں نا تو ڈپریشن آتا ہے کہ ہم دیر از سم تھنگ مسنگ ان مائی لائف. And that is the reason that you have to come forward and do whatever you can do for the people of the world. آپ آج سے پہلے یہ کتنے لوگوں سے سوال پوچھا گیا ہے What do you want to become when you grow old? پوچھا گیا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کتنے لوگوں سے پوچھا گیا یہ سوال؟ سب سے وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں اوپر ہیں. ہاتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پوچھا گیا تھا آپ سے تو پھر کیا ہوا؟ ہاں تو آپ کو پتہ ہے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنا اور آج کے ویسٹ کا تو ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ اتنی اوپر کیسے چلے گئے. لگتا ہے نا؟ Do you know this question is wrong? What do you want to become when you grow old? This is an absolute wrong question. یہ ہمارا ہورائزن ہی چھوٹا کر دیتا ہے. اور ہمارا گول کیا ہوتے ہیں؟ میں بڑا ہو جاؤں, میں بڑی ہو جاؤں, میں پھر ڈاکٹر بنوں, انجینئر بنوں, پھر میری شادی ہو جائے, پھر میرے بچے ہوں, پھر بند ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ جی اس تو بعد میں جی آخر جو اپنا گھر کور بنا کے نا تو پھر چلو عمرہ شمرہ حج وج کر آواں گے. This is our goal. So the question now that I have flipped is, how would you like to serve the universe when you grow old? اب آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, سوشل ورکر ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ کا گول بڑا ہو گیا. اب آپ صرف اپنے چھوٹے چھوٹے کمروں کے رول نہیں سوچ رہے. یہی کیا انہوں نے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انڈکٹ ہوئی ہیں تو وہ اتنا بڑا سوچنا کیا شروع انہوں نے. تو سب سے پہلے تو اپنا گول سیٹ کریں یونیورسل. اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہیں آپ جتنا کہ کوئی اس وقت دنیا میں ٹیلنٹڈ ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, اٹ از گارنٹیڈ. آج آپ یہ سوچیں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے دنیا میں یہ بننا چاہتی ہوں, اور امپاسبل سوچیں. میں تو یہ کہتا ہوں چھوٹا امپاسبل سوچیں. آئی گارنٹی یو, تھوڑا بہت میں سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, یہ ساری فریکوینسی, بیکاز میری پوری زندگی اس نا فریکوینسیز کو ڈسکور کرنے میں گئی ہے. یہ ساری فریکوینسیز نا مل جائیں گی آپ کے ساتھ. اس یونیورس کا ایک ہی گول ہے کہ آپ کو کیسے جتانا ہے. تو اگر آپ اپنا گول ہی اس کو نہیں دیں گے تو پھر یونیورس کیسے جڑے گی؟ تو بیٹا اپنی چھوٹے چھوٹے گول سے باہر آ جائیں, یونیورسل گولز پہ جائیں, تاکہ کل کو یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی کہہ سکوں کہ یار یہ بچہ میرے ملک سے, ٹھیک ہے. اور پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. آپ کو سوچنا ہے, ڈیزائن کرنا ہے, اور پھر اپلائی کرنا ہے. سوچتے نہیں رہ جانا. یہ ایک بیماری ہوتی ہے, سوچ کے سارا کچھ وہیں پہ ختم کر دیا. اٹس اے ڈیزیز, آئی ٹیل یو. اور ہمارے آپ آس پاس دیکھیں, آدھے سے زیادہ لوگ یہی کر رہے ہیں. یار جب وہ آئے گا نا تو پھر میں کراں گا, تو پھر وہ آنا ہے نا تو پھر میں انج کرنا ہے. وہ کبھی نہیں آتا. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جوڑنا ہے, چھوٹی چھوٹی ایک ایک سٹیپ لینا ہے اور جوڑتے چلے جانا ہے. اب جو بڑے لوگ جنہوں نے بڑے گول سیٹ کیے, وہ کون سی پرسنالٹی تھی؟ اپنے یہاں پہ ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ایک بات آتی ہے نا یار, سوشل ورکر کون ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں سوشل ورکر وہ ہوتا ہے
جو کوئی این جی اوز ہوتی ہیں بڑی بڑی، جن کا ایک دیکھتے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ کو کہیں سے ان کو فنڈز آ رہے ہوں گے کسی امریکہ، ایسے ہی ہے نا، پہلا امپریشن تو یہی آتا ہے کہ جی پتہ نہیں کہیں امریکہ سے پیسے آ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں کیا دو نمبری کر رہے ہو. یہ نہیں ہوتا سوشل ورک. سوشل ورکر ہوتا ہے جو کہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میں کنٹریبیوٹ کروں اس دنیا میں، جس سے جو میرے آس پاس جو چیز چل رہی ہے، جو مجھے کھٹک رہی ہے کہ یار یہ نہیں ٹھیک ہو رہا، وہ اس میں اپنا پارٹ پلے کرے. آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک عقل دی ہوئی ہے کہ جی بس وہ تھی اس لیے تھی کہ کھانا کون سا پکانا ہے، یہ کیا کرنا ہے، کپڑے کون سے خریدنے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامز کون سے دیکھنے ہیں، اس لیے دی تھی عقل؟ اس لیے دی تھی کہ وہ جو چیزیں انویزیبل ہیں، جو نظر نہیں آ رہی، جو ڈسکوریز کرنی ہیں، وہ آپ کرنا شروع کریں. تو میں آپ کو ایک خاتون کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اینڈ دین ہم آج صرف پریکٹیکل ایگزامپلس پہ بات کریں گے. جو اقبال کی، علامہ اقبال کی جو مدر تھیں، پتہ ہے نا ان کا، وہ حافظ قرآن تھی. اینڈ شی واز اے سوشل ورکر. ان کا وہ بٹن جو ہے نا وہ آن ہوا تھا. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کے بارے میں مجھے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا پھر اقبال نے کیا کیا، جو ان کا بچے، سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ اتنی کانشیس تھیں وہ کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہیں لگا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کوئی امیر نہیں تھے. ان کے ہسبینڈ ٹوپیوں کا چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ انہیں کہیں جاب کرنی پڑ گئی تو انہیں لگا کہ وہ جو جاب میں کہیں پہ چیز مکس ہو رہی ہے نا، وہ جو پیسے ہیں نا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے. آپ گولز چیک کریں. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اگر لگ رہا ہے یہ ڈاؤٹ ہے تو یہ تو پیسے میں بھی گھر آ رہے ہیں، میں اسے کھانا کھا رہی ہوں اور باقی سارے بھی کھا رہے ہیں. تو اقبال اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ پھر میں اقبال کو اپنا دودھ نہیں پلا سکتی. وائی؟ بیکاز میرے اندر تو وہی چیز جا رہی ہے نا. ان کے پاس جو بھی، ان کی گول بڑا تھا، ان کے پاس جو بھی پیسے تھے، چھوٹا موٹا زیور تھا، انہوں نے بیچا، اسے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ کے اوپر اقبال کو ڈال دیا. یہ تھا چھوٹا 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 جوڑنا. یہ چھوٹا جوڑنا نہیں ہے. یہ لگتا ہے نا کہ یار یہ کیا بات ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جی وہ بڑی نہیں. جو چیز آپ کی بلڈ لائن کے اندر شامل ہو رہی ہے، اٹ میکس اے ڈفرنس. اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا ان کی زندگی کا؟ ان کے فادر، انہوں نے سب نے سنا ہوا یہ واقعہ کہ وہ بات میں صرف سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی رسپانسبلٹی، وہی ہوتا ہے نا سوشل ورکر، رسپانسبل سٹیزن. تو انہوں نے اقبال کو کہا جو انہیں آتا تھا صحیح والا، انہوں نے وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. کہ یار میں نے تم سے ایک دن بات کرنی ہے کوئی. وہ قرآن پڑھتے تھے روز. تو اب ایک دو دن گزر گئے، اب وہ آ ہی نہیں رہے یار وہ بات کے. ایک دن گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا والد صاحب آپ نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے صرف تمہیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو تم قرآن پاک پڑھتے ہو نا، اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ ڈائریکٹلی تم سے بات کر رہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اس ایک جملے نے نا ایکچولی میری ڈائریکشن ہی چینج کر، کہ انہیں پتہ لگا کہ جب آپ خدا انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ سے، ایک ایک لفظ کی ڈائمینشنز کھل گئی ان کے پاس. سیکنڈ پارٹ ختم ہوا جنہوں نے رسپانسبلٹی اپنی پوری کی. تھرڈ پارٹ، مولوی میر حسن کا نام سنا ہے کسی نے؟ کہنے کو تو اس زمانے میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب یار اس مولوی کی کیا عقل ہے، that's how we think. اب مولوی صاحب کا یہ رسپانسبل تھے، آنسریبل تھے، ان کو تھا. انہوں نے 2 سیکنڈ میں جج کر لیا 2-4 کلاسز میں کہ اقبال جو ہے وہ ایسا بچہ ہے کہ اس کا وہ ایک بڑے چیز کے لیے بنا ہے.
انہوں نے کہا کہ اس کے مائنڈ اور ہارٹ کو ٹیون کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہ والی تعلیم بھی دی جائے. تو انہوں نے ان کے فادر کو کنونس کیا. اب یہاں پہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ ٹیچرز یا ٹیوشنز والے لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی ایک بچہ آ جائے صحیح, اور جو یو نیڈ ٹو اس کو اسکویز ہی کر دینا ہوتا ہے اینڈ تک کہ بس فیسیں آتی رہیں کسی طرح میں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں, میری رسپانسبلٹی یہ ہے, اور ان کو وہ آگے لے گئے. آگے جب لے کے گئے تو ان کو پروفیسر آرنلڈ ملے, جنہوں نے ان کا ایک اور ہورائزن کھولا. اس کے پیچھے پھر وہ جب وہ یہاں سے چلے گئے پروفیسر آرنلڈ, اچھا پروفیسر آرنلڈ فلسفی کا ٹیچر, وہ اقبال کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اقبال ایک, اب آپ ساروں کے لیے نا یہ بڑے غور سے سننا ہے, ایسے رسپانسبلٹی پوری ہوتی ہے اور پھر اگلی ڈائمینشن کھلتی ہے کہ اقبال ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جو ٹیچر کو ریسرچر بنا دیتا ہے. یو سی, ایسے سوال کرتے تھے کیونکہ وہ ہر وقت موجود رہتے تھے. ہم تو جو تھوڑی سی بات شروع کریں تو پریزنٹ میں رہتے ہی نہیں ہیں. اس وقت ہم نے یہ سوچ رہا ہونا ہوتا ہے کہ اب میں یہاں سے نکلوں گی نا تو پھر میں نے کیا کیا کرنا ہے. وہ رات کو جو میں نے کسی کو مل کے فون پہ بات کرنی ہے نا تو وہ کیا کرنا ہے. ابھی یہ تو چل رہا ہے نا, مجھے ڈیوٹی دینی ہے بس اپنی. یو ہیو ٹو بی پریزنٹ. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائن کر کے جگہ بھیجی ہے نا آپ کو, تو یہاں پریزنس اپنی شو کرنی ہے, تو آپ کے نیورونز ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں گے. اب نیورونز کی بھی آپ کو میں تھوڑی سی کہانی سنا دوں. نام سنا ہوا نا نیورونز؟ ود ان لیس دین 6 سیکنڈ میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کنونس ہونا ہے یا میں نے کنونس ہونا ہے آپ سے. وائی؟ بیکاز نیورونز جو ہوتے ہیں وہ ممک کرتے ہیں. صرف میرے نیورونز اگر اسٹرانگ ہیں تو وہ آپ کے نیورونز کو ممک کریں گے. آپ کے نیورون اسٹرانگ ہیں تو میں ان کو کروں گا. یہ انویزبلی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے لیس دین 6 سیکنڈز میں. تو یہ جو بات ہے نا کہ جا کے کرنا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ بنتے کیسے ہیں؟ جب ہماری نالج فلڈ ہوگی نا اندر سے, تو آپ کے نیورونز کے چارج جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. تو جعلی رولز بنانے سے نکلیں, اور صحیح والے جب وہ obviously جب وہ گورا جب آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, اور forget it کہ گورنمنٹس کیا ہیں, جو بندے ہیں نا جو وہاں کے, وہ انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. گورنمنٹ کسی اور طرح سے کام کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو there is something else. جس طرح ہمیں بھی بہت اختلاف ہے اپنی گورنمنٹ سے, کیا ہمارا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ایک مختلف ڈائریکشن میں سوچتے ہیں, وہ کچھ اور ڈائریکشن میں. وہ بھی اسی طرح ہے. جب وہاں کے کسی بندے کو ملیں گے نا آپ, تو اس کا رول, اس کی یونیورس فرق ہے, اس لیے ہر روز کو نیا نکلتا ہے بندہ. میں بار بار یہ واقعہ سناتا ہوں کہ بینگ اے فلم میکر, میں ایک فلم بنا رہا تھا جو کہ ڈاکیومنٹری فلم تھی, جو ہم نے ویل شارک پکڑی ہے, جو میوزیم میں لگی ہوئی ہے یہاں پہ. لاسٹ ٹائم بھی میں نے سنائی تھی, صرف اس لیے کہ ہمیں سمجھ آیا کہ ہیلپ کیسے کرتے ہیں. تو اس میں فلم بنا رہا تھا, تو میں فشریز مطلب وہاں پہ گیا کراچی میں. تو اب وہ جس سے بھی میں انٹرویو کروں وہ سارے بیوروکریٹس ہی ہیں. وہ صرف اپنی کہانی سناتے ہیں کہ جی وہ میں جو تھا نا, تو میں نے پھر اس میں یہ کیا, میں جو ہوں نا میرے سے اوپر تک کوئی, یہی ساری سب بات. اب اس طرح انٹرنیشنل فلمیں نہیں بنتی. تو میں نے ان کو کال کیا اور میں نے ان کو کہا کہ جی اسلام آباد کہ جی یہ تو اس طرح تو نہیں بننی فلم, یہ کون سے. انہوں نے مجھے کہا یار اسی پریمیسز میں ایک کینیڈین ہے, اس کو بھی تم کال کرو. آپ یقین کریں جب میں نے اسے کال کی مطلب اس نے کہا کہ آ جاؤ بھی. میں وہیں پہ تھا. میرے جانے سے پہلے اس نے آدھے سے زیادہ ڈاکیومنٹس نکال کے رکھے ہوئے تھے کہ کاشف یہ جو ہے نا یہ ڈاکیومنٹ, یہ تمہاری فلم میں بڑا زبردست لگ سکتا ہے, یہ انفارمیشن ڈالنا, یہ کمپیوٹر پہ نا یہ دیکھو یہ بھی بڑا اچھا ہے. اگر اب ہمارے پاس اپوزٹ کوئی بندہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ اپنا پروجیکٹ ہی چھوڑ دے. جو کوئی بڑا کام ہمیں کھٹک جائے نا کہ یار انہیں آگے نکل جانا ہے, تو پہلی کوشش تو ہوگی کہ نہ کرے. پھر دن رات پیچھے سے ہم لگے رہیں گے کہ اس کی ٹانگ کھینچنی ہے ہمیں.
This is the difference. We need to bring our resources to help each other. ایک دوسرے کو ہیلپ کریں, یونیورس واپس آپ کو بھی ہیلپ کرے گی. اب کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو؟ لیڈرشپ آپ کا سوشل ورکر اور لیڈرشپ کا کوئی آپس میں تعلق ہے؟ کیا یہ آپ کو بڑے لیڈرز بناتا ہے؟ بناتا ہے نا. کوالٹیز کون سی ہیں کہ آپ کو ایک بڑے لیڈر بننے کے لیے آپ سچے ہونا چاہیے, آپ کو عدل پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہمیں کرنا ہے, آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ آپ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو, اور آپ بہادر ہو. یہی 4 کوالٹیز ہیں نا. اس کے پھر ڈائریکشن اس کے نیچے نکل آئیں گی. اب جو میرے مینٹور, آپ کے بھی مینٹور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی اپنے نیچے یہ 4 برانڈز بنائے تھے. ایک جو سچا تھے صدیق, نام ان کا ابو بکر تھا, برانڈ کیا نکالا اندر سے؟ صدیق. سیکنڈ جو نام کیا تھا؟ عمر, برانڈ کیا نکالا؟ فاروق. عدل, جو بلیک اینڈ وائٹ میں وہ کر سکے. تیسرے عثمان ان کا نام تھا, برانڈ کیا نکالا اندر سے؟ غنی. یونیکنیس تھی نا. جو چوتھے تھے علی نام تھا, برانڈ کیا نکالا؟ حیدر. یہ بہادر تھے. یہ 4 ہی چیزیں تھیں نا لیڈرشپ میں, یہ اکٹھی کر کے انہوں نے دکھا دی. دیز آر دا برانڈ. یونیکنیس مکس نہیں کیا انہوں نے. جو چیز آپ کے اندر یونیک ہوتی ہے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اور انہوں نے ایسے ڈیزائن کی, اور آج وہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے, اگر ہم نے کبھی کھولی نہیں ہے ان کی زندگی. میں آپ کو حضرت نام کیسے پڑھا تھا ان کا؟ حضرت جبریل جب ان کو اوپر لے کے جا رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں, so نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز آل دا ٹائم ٹیلنگ nobody will believe me, nobody will believe me. وہ جو چیزیں دیکھ رہے تھے, but جبریل علیہ السلام was continuously saying yes, صدیق will, صدیق will, صدیق will. یہ تھا. وہاں پہ بھی پتہ تھی یہ بات. وہ جب اوپر لے کے گئے اور پھر وہ جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیئر کی تو لوگوں نے تو مذاق ہی اڑایا, ظاہری بات ہے. آن ٹاپ آف دیٹ وہ چلے گئے ان کے پاس ابو جہل کہ میں تیرے جو بیسٹ فرینڈ ہے نا اس کو بھی ساتھ ہی ملاتا ہوں اپنے. ان کو کہا کہ یار تمہارے نعوذ باللہ تمہارا دوست جو ہے نا وہ بالکل ہی نکل گیا. وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر گیا کہ جی میں ہیونز گیا, میں نے یوں دیکھا. 1 سیکنڈ کا بھی ڈاؤٹ نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا پھر ایسا ہی ہوگا. یہ تھا that's how he got صدیق. اور آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے جو سب کو ہی پتہ ہے کہ جو انہوں نے پریڈکشنز کی تھیں کہ اس وقت ایک رومن امپائر اوپر تھی, باقی دوسرے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چینج ہو جائے گا. 100 اس نے کہا کہ اگر یہ ہو گیا نا تو 100 اونٹوں کی شرط لگا دی تھی انہوں نے. پتہ ہے نا یہ ہم سن رہے ہیں. اور اینڈ تک وہ جب وہ ہجرت کر کے بھی چلے گئے تو تب بھی وہ بندہ ان سے کہنے لگا کہ یار پیچھے سے تمہیں کون پیسے دے گا اگر تم تو جا رہے ہو یہاں سے. انہوں نے کہا میرا بیٹا یہیں پر ہے اور میں وہ گارنٹی دیتا ہے, وہ دیکھ. مطلب اینڈ تک کھڑے رہے. یہ تھی کنوکشن. اچھا یہ سارے مطلب کوئی پیسے دے دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرتے تھے؟ والنٹیئر کیا ہوا تھا یار, والنٹیئر کیا ہوا تھا. حضرت عمر کی کہانی چیک کریں کہ وہ ہی واز امیر المومنین آف کورس. ان جتنی انہوں کی آؤٹ اسکرٹ گئی ہے کسی نہیں گئی نا. رات کو کیا کرتے تھے ہی وڈ, سب کو پتہ ہے, آؤٹ اسکرٹ میں جا کے ہی وڈ گو آؤٹ اینڈ فائنڈ پیپل. ایک دفعہ رات کو وہ گئے تو ایک بندہ بہت دور نکل گئے, تو ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا تھا, وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اندر سے نا بڑی اسٹرینج سی آوازیں آ رہی. اب وہ گئے ان کو, اس سے پوچھا کہ یار کیا ہے, تو اس بندے نے کہا کہ جی جائیں ہم. اچھا وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں, اب یہاں تو سب سے پہلے تو جا کے ہم کہتے ہیں نا کہ میں کون ہوں, جی کوئی آئیڈینٹی شو کی. ناؤ ہی از دا موسٹ پاورفل لیڈر, سب سے زیادہ
اس نے کہا میں آپ کی کوئی ہیلپ، نے کہا یار جاؤ یار تم اپنا کام کرو. اچھا ان کی وائف واز گوئنگ تھرو دس پریگنینسی پین. اب انہیں سمجھ آ گئی. وہ جو بندے کی گھر گئے, اب دیکھیں اپنی وائف کو انہوں نے آمادہ کیسے کیا. اچھا ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ وہ حضرت علی کی بیٹی تھی. ہم ہوتے بادشاہ وہ جا کے کہتا کہ ہاتھ پکڑتا اور کہتا چلو رات کے میں تمہیں لے جا رہا ہوں نا, چلو یہاں سے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہ کیا میں تمہیں ایک بات بتاؤں جس سے تمہارے لیے خدا نے ہمارے ڈور کے اوپر ایک ایسی اپرچونٹی رکھی ہے کہ تمہاری لائف ہی چینج ہو جائے گی. That's how you present things. انہوں نے کہا کیوں نہیں. جو کچھ بھی چھوٹا موٹا گھر میں تھا وہ لے کے نکل گئے. باہر بندے کے لیے کھڑے ہو کے لکڑیاں جمع کی, اس کے لیے کھانا پکایا, اس کو ہیلپ کی. ابھی تک بتایا نہیں ہوا ہے. اب اندر سے ان کی وائف نے آواز دی کہ امیر المومنین ان کو بچے کی وہ بتائیں, مبارکباد دیں. اب اس بندے نے کہا امیر المومنین, he lost everything. آپ عمر ہیں, یہاں تک کبھی بتائی ہی نہیں ہے بات. تو انہوں نے کہا نہیں تم گھبراؤ نہیں, تم اس بچے کو اور بیوی کو لے کر آنا کل تم, اور ہم اس کا سٹائپنڈ بھی لگا دیں گے. یو سی یہ ہے وہ والنٹیئر کرنے کا طریقہ. کسی نے پوچھنا تھا ان سے کہ آپ رات کو کہاں گئے ہوئے تھے, کہ آپ رات کو پوچھ سکتے آج تک کہ کسی بادشاہ سے, بادشاہ ہی ہے نا. تو یہ تھا ان کی, یہ ہے والنٹیئر کرنے کا طریقہ. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ٹاپ لیڈرشپ دیتے ہیں. آپ آج نام لے رہے ہیں نام ان کا, وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ آئی گارنٹی یو نہیں ہے, بہت سارے اور بھی لوگ تھے ان کے ساتھ, لیکن جنہوں نے بڑھ کر کیا نا ان کا اتنا ہی نام ہے. اس کے بعد حضرت عثمان جب جتنا کچھ 800 اونٹ دے دیتے تھے جب مانگتے تھے, اور لدے ہوئے اونٹ, ایک دفعہ مانگا دیا, سیکنڈ دفعہ مانگے ایک ہی جنگ کے لیے, اب کون دے گا, پھر انہوں نے آ کے اب کون دے گا, پھر انہوں نے. تیسری دفعہ بھی جب ہو گیا تو ہی واز دی اونلی ون جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم جو مرضی کر لو, تم یو آر کلیئر فرام دیئر. اللہ تعالیٰ نے کہا. اب یہ ان کی ڈائریکشن تھی. حضرت علی پہلی والنٹیئر اسائنمنٹ کیا تھی ان کی, پتہ ہے کسی کو؟ جب چھوٹے 9 سال کے 7 سال کے پہلی اسائنمنٹ یہ تھی کہ جاؤ اور جا کے اب اس عمر میں یہ کہہ رہے ہیں ویژن چیک کریں. پہلی اسائنمنٹ یہ ہے کہ جا کے مارکیٹ میں جا کے چیک کر کے آؤ کہ کون کون سے لوگوں کا شفٹ ٹلٹ میری طرف ہے, ان کے ایکسپریشن سے, ان کی باتوں سے. تو ہی وڈ گو آؤٹ 9 year old. اور اسی چیز میں, اس ایکسرسائز میں حضرت ابو ذر غفاری کا نام سنا ہوا ہے نا, وہ ایمان لائے تھے. دس واز ڈن بائی دا 9 year old. والنٹیئر کیا ہوا تھا, ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے ہر وقت. اور وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں, اللہ تعالیٰ بھی تو دے رہے ہیں پھر ساتھ کہ میں نے درختوں اور پتھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے باؤ ڈاؤن کرتے دیکھا ہوا ہے, اور یہ لوگ ان سے منہ چراتے ہیں. دیٹ از دا ویژن. اللہ تعالیٰ پھر دیتے ہیں. یہ سیکوینس جب آپ کا چلتا ہے, آپ ٹرولی والنٹیئر کرتے ہیں, تو آپ کو وہ مقام ملتا ہے جو کبھی کسی کو نہیں ملا. دس از گارنٹیڈ. میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ کسی ایسی چیز میں والنٹیئر کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کسی بہت بڑے مشن کو کرنا ہے. آس پاس اپنا سرکل دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے نا آپ سے یہ نہیں کہنا ہے کہ جی وہ پوری دنیا میں سیٹ کر کے آئی ہیں کہ نہیں. تو نے کہنا ہے جو تمہارے فرسٹ سرکل تھا, پھر سیکنڈ سرکل تھا, پھر تھرڈ سرکل تھا, اس میں کیا کرا تم نے. اور نہیں جی میرے ابو تو یار میری بات ہی نہیں سمجھتے. دیٹس ہاؤ وی سی. امی جو ہے نا, میں ان کو بتا کے پاگل ہو جاتی ہیں, اور نہیں ان کا گیپ ہی بڑا جی, انہوں نے نہیں سمجھا. دیٹس یہی کرتے ہیں ہم کہ انہیں نہیں سمجھ آتی. نہیں میری جو بہن ہے نا, وہ کیونکہ وہ پڑھتی نہیں ہے, ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی ہے, اس کو میں جب بھی بات سمجھاتی ہوں نا, مجھ سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. یہی باتیں ہیں نا ہماری. میرا بھائی جو ہے نا, اس کو اپنا
میں اتنی زیادہ چڑھی ہوئی ہے, وہ لڑکی کی کو بات ہی نہیں سمجھتا جی. ہم کیونکہ لڑکیاں ہیں جی, ہم کیا کریں, ہم کیا, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں لڑکی بنا دیا ہمیں. یہی بات ہے. یہ اس سے بیونڈ جانا ہے. ایک زندگی میں چیز تو چینج کر ہی دیں آج سے. جہاں جہاں پہ پرابلم ورڈ لکھا ہوا ہے نا آپ کی زندگی میں, اس کو فلپ کریں اور وہاں پہ لکھ لیں چیلنج. آپ کی زندگی کے جتنے پرابلمز, وہ پرابلمز نہیں ہیں, وہ چیلنجز ہیں. وہ چیلنجز اس لیے ہیں, جیسے اب آپ کبھی جم جاتے ہیں تو آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ مسکولرلی اور آپ کے مسل اسٹرانگ ہو جاتے ہیں نا. وہ چیلنج ہیں ہی اس لیے کہ آپ اور اسٹرانگ ہوں اور آپ اور آگے جاتے جائیں. اور آپ خاص طور پہ جب آپ پوچھیں نا کسی سے, وہ کہے جی آج سے تو میں نیک ہونے کا ارادہ کرتی ہوں, اور آج سے تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میرے ساتھ جڑ جانی چاہیے اور بس میرے لیے راستے بننے شروع ہو جائیں. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ نے ارادہ کیا نا, مشکلیں ٹرپل ہو جائیں گی. یہ پہلی انڈیکیشن ہے, ٹرپل 3 ہو جائیں گی. تو اگر آپ کو ایک آرڈینری سٹیزن بن کے, ایک آرڈینری بن کے زندگی گزارنی ہے جیسے کہ کروڑوں لوگ گزار رہے ہیں, تو بس پھر گزار لیں اس طرح. لیکن اگر کچھ ایکسٹرا آرڈینری بننا ہے تو اس کے لیے پھر تیاری پکڑ لیں. مشکلیں آنی ہیں. مشکلیں آتی ہی اس لیے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ ایکسپلور کریں جو کسی نے نہیں کیا. اور کسی نے نہیں کیا کا مطلب کیا ہے؟ از دیر اینی کمپیریزن بٹوین اورنجز اینڈ ایپلس؟ کوئی کمپیریزن ہے؟ تو آپ کے ساتھ کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے آگے نکل گئی؟ اس کے پاس یہ کیوں ہے؟ وہ ایسے کیوں کرتی ہے؟ دیر از نو کمپیریزن. ہر بندہ یونیک ڈیزائن ہوا ہوا ہے. وائی؟ کیونکہ اقبال تھوڑا سا ڈیٹیل کرے نا تو وہ کہتے ہیں جو قل هو اللہ احد ہے نا, جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ایم دی اونلی ون, وہ ایکچولی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یو آر آلسو دی اونلی ون. آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور ایکچولی آپ سے بات کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ. وہ جتنی کوالٹیز وہ اپنی بتا رہے ہیں نا, وہ سب آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہا ہے. کہ نہ آپ جیسا کوئی ہے, نہ کوئی آپ سے جڑ سکتا ہے, نہ آپ جیسا کوئی بن سکتا ہے, نہ آپ کا ایک یونیک مشن ہے. آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں, ایک عورت ہے, اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ساری زندگی وہ بندروں کے ساتھ گزارنی ہے. ہیو یو ہرڈ اباؤٹ دیٹ؟ اس نے صرف اسٹڈی کرنے کے لیے یہ کہ اس نے پوری زندگی چمپینزیز کے ساتھ لگا دی. یو نو دی. اور پھر وہاں سے وہ بات نکل کے آئی کہ یہ جو ہمارا سارا ایکو سسٹم ہے یہ کیسے چل رہا ہے. آپ کے خیال میں مجھے یہ بتا دیں, ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہے یونیورس میں اس وقت؟ کیا کنٹریبیوشن ہے ہماری؟ یار وہی کر رہے ہیں سارا کچھ. اس سے پہلے یہ مسلمز کر رہے تھے. مجھے کوئی ایک انوویشن بتا دیں جو اوریجنلی وہاں سے نکل کے آئی ہے. اس کی بیسز ہم نے رکھی ہوئی ہیں ایز اے مسلم. کیمراز, کیلکولیٹرز, اسٹرانومی کی چیزیں, ویکسینز, ایوری تھنگ واز, یو نو, آپ نام لینا شروع کریں چیزوں کا, ہم اس میں ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. اس کی بنیاد انہوں نے کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک آپ کو کہتا ہے کہ ایکسپلور کرو یار, نہ کہ رٹا لگا کے تو بس ختم کر دو. میں نے نا وہ فلانی ٹائم پہ نا جو رات کو گزری ہے اس میں میں نے 10 کروڑ نمازیں پڑھی ہیں. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ کیونکہ فرض ہے. کیا بات ہے, یہ فرض ہے نا. بس یہ دروازہ چونکہ مطلب یونیورسٹی میں آ کے جب اٹینڈنس لگتی ہے تو پریزنٹ میم کہنا ہوتا ہے اور بس فرض ہے نا آنا ہے. Is this the connection that we have with the Lord of the universe? How small is this? یہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ جس نے والنٹیئر کیا ہوا ہے اور یہ الخدمت کو لے کے آئی ہے, یہ
پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اینڈ دیز کریزی پیپل ایکچولی چینج دا ورلڈ. مجھے ایک بندہ بتا دیں, آئنسٹائن واز اے کریزی, اقبال واز کریزی, مدر ٹریزا واز کریزی, سر گنگا رام واز کریزی, ایدی صاحب واز کریزی. جب تک آپ پاگلوں کی طرح کام نہیں, پاگل لگتا ہے لوگوں کو وہ, اور وہ چیز نکلتی ہی تب ہے اندر سے جب آپ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. میں آپ کو اپنی پرسنل لائف سے بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں جب نہیں ہو رہی ہوتی نا, اور آپ کہتے ہیں میں نے کر کے دکھانی ہے, تو وہ پھر ایک ایسی ایکسٹرا آرڈنری آپ کے ساتھ پاور لگتی ہے کہ آپ خود بھی نہیں آپ کو یقین رہتا. ایدی صاحب کی کہانی, وہ بھی پیچھے ایک ماں کی کہانی ہے. بہت ہی ایک چھوٹے جگہ پہ ان کے گاؤں میں دور رہتے تھے. ان کے فادر جو تھے وہ اس شہر میں جا کے کام کرتے تھے اور بھیجتے تھے اپنے بچوں کے لیے پیسے وہاں سے کما کے. تو ان کی ماں کیا کرتی تھی, آدھے سے زیادہ جو تھا وہ چیریٹی میں دے دیتی تھی. یہاں پہ وہ اس روشنی کی بنیاد رکھی گئی جو چلی گئی تھی اس بچے کے. کل کو آپ نے جو مائیں بننا ہے نا, تو ایسے روشنی کی بنیاد رکھتے ہیں جیسے اقبال کی ماں نے بھی رکھی تھی اور یہ ایدی کی ماں نے بھی رکھی تھی. جو بارے اس سے پہلے جو نام آئے ہیں, آپ نے سر سید سنے, جوہر بردرز سنے, وہ ان کی ماں ہی تھیں جنہوں نے ہاتھ پکڑ کے گزاری ہے گیم. آپ کا کام مطلب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے تو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے نا, کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ وومن کی ایک زندگی ہوتی ہے. That's not the way it works. جو دنیا میں سب سے زیادہ ایز اے وومن, ایز اے پارٹنر جو لوگوں کا سمجھا جاتا ہے نا, پہلے تو ایسٹرن عورت سمجھ جاتی تھی نا, نہیں سمجھ جاتی اب جاپنیز یا جرمنس. کیونکہ وہ جب ان کی ایون آئی ہیو ٹو ٹیل یو دس, جیوز, وہ اتنی سی قوم ہے, وہ برباد کر دیا انہوں نے دنیا. کیوں؟ جب ان کے جب ان کے رسپانسبلٹی پیرنٹنگ شروع ہوتی ہے نا, سارا کچھ چھوڑ کے نا بچے کے اوپر لگانا ہوتا ہے سارا کام. سارا کچھ چھوڑ کے اپنی پوری, whether you PhD, whoever you are, just set your goals to your child and after that start doing your work. اور کیپیسٹی ہے آپ کے اندر وہ بلڈ کرنے کی کہ یہ ساری ملٹیپل رولز کر سکیں. آپ کو یہ جو آپ کو دیا گیا ہے نا, میں ایز اے میڈیا پرسن, میں آئی ہیو میڈ 200-300 فلمز اکراس دا ورلڈ, ٹھیک ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میڈیا اسٹریٹجی کیسے بناتا ہے. اور جو انڈکٹ ہوا ہے نا, یہ جان بوجھ کے انڈکٹ ہوا ہے. میں آپ کو اوتھینٹک بتا رہا ہوں نیوز. مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا. میں 15 سال پہلے ہم ایک فلم بنا رہے تھے, مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں خود بتایا تھا, نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے. میں آئی میڈ اوور 70 فلمس اس پروجیکٹ میں. اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ موساد جو 2 بڑے ادارے ہیں, ان کی اور را کی فنڈنگ ہوئی ہے. کیا کرنا ہے انہوں نے؟ پاکستان کی عورتوں کو خراب کرنا ہے. وائی؟ ایک ماں خراب ہو گئی نا تو گیم ایسے چینج ہونی ہے. یہ بالکل میں آپ کو بالکل ہارٹ ٹو ہارٹ بتا رہا ہوں. اور اب آپ دیکھیں میڈیا پہ کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ کیا ڈسکشن ہوتی ہیں, فورم پہ کیا ڈسکشن ہوتی ہیں. اور اس ساری چیز کو میں بہت زیادہ خواتین کے گروپ کو جانتا ہوں جو اس کو آبویسلی سمجھتی ہیں اور ڈیفینڈ کرتی ہیں کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے. اس چھوٹے چھوٹے, اچھا ان کا بھی پتہ ہے کیا گول ہے, کہ آپ کو سب سے بڑا گول پتہ ہے کیا, آپ اپنی یونیکنیس تک نہ پہنچ سکیں. یہ ہے ان کا گول, صرف کہ آپ کو ان چیزوں میں پھنسائی رکھیں. اور آپ میں آپ کو نا, آئی ہیو آلسو ڈن سائیکی انالیسس فار انٹرنیشنل ایجنسیز. میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, گارنٹی سے, ایز اے وومن آپ کے پاس زیادہ کیپیسٹی ہے بندوں سے بھی زیادہ کیپیسٹی. 100, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ کیپیسٹی ہے.
وائی؟ بیکاز آپ باڈیلی نا زیادہ سینسٹیو ہیں. جب آپ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ چیزوں کو گہرائی تک دیکھ سکتے ہیں. جب آپ گہرائی تک دیکھ سکتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیز کو اسموتھلی کیسے ڈیزائن کرنا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا گراف ایسے جا رہا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کرو میں جاتا ہے. تو آپ کے پاس وہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ ان سارے حالات کے اندر سے گزرتے ہوئے اس کو کرو میں سے گزارا. اس کی بیسٹ کمپینین شپ کی جو مثال ہے وہ کون؟ حضرت خدیجہ. ایسے ہی ہے نا. یہ میں کوئی ایسے نہیں بتا رہا کہ میں بیکاز آئی ایم اے مسلم. نو, آئی ہیو اسٹڈیڈ دیٹ. کسی دن ہم ڈیٹیل پہ میں صرف حضرت خدیجہ کی لائف پہ آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. کیا کیا تھا انہوں نے؟ جب پہلی ایون وہی بھی نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز, جب سورہ مدثر نازل ہوئی اور جب حضرت علی بھی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کلوز ٹو ہر. جب وہ اوپر سے آئے تو کس نے ان کو امبریس کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے. جب وہ گھبراتے ہوئے آئے تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ اگر لیٹ سپوز میں ہوتا یا کوئی, ہم نے تو پہلے کہتے کہ کیا ہو گیا, تم اپنے آپ کو سیٹ تو کرو. آدھی تو ٹائم ہم نے وہیں پہ لگا دینا تھا برائیاں کرنے پہ. شی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ, شی جسٹ امبریسڈ ہم. جسٹ کام ڈاؤن. اور پھر ان کو آہستہ آہستہ بات کری کی اور لاجکلی سمجھایا کہ آپ یہ ہیں, آپ یوں ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وہ پوائنٹس ہیں سارے, سب کو پتہ ہیں. تو وہی سائنٹیفک طریقہ ہے کہ لاجکس اور ایموشنز کو پہلے یوٹیلائز کریں, لاجکلی بتائیں, ایموشنز یوز کریں, پھر پرپس کے اوپر آئیں. یہ جو کمبینیشن ہے وہ ہر جگہ انہوں نے اپلائی کیا. اینڈ دین جب انہوں نے ریئلائز کر لیا نا کہ یہ گول کتنا بڑا ہے تو ختم ہوگی ڈائمینشن پیسوں کی. شی واز جو وہاں کے اس وقت دنیا ہی تھی نا, وہ جو بھی تھی اس کی وہ ٹاپ بزنس مینز میں سے آتی ہیں. کتنے پیسے ہوں گے سوچیں آپ ان کے پاس؟ 800 1000 اونٹوں پہ تو ان کے چھوٹے چھوٹے قافلے جاتے تھے. وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے انہوں نے جو ریئلائز کر لیا, انہوں نے کہا کہ ہی از دا مین. اور آخر میں ڈیتھ پتہ کیسے ہوئی تھی ان کی؟ کسی کو پتہ ہے؟ فوڈ کی اسکیرسٹی سے. وائی؟ ایک اتنی امیر خاتون, جب کفار نے جب بالکل ان کو بوائیکاٹ کر کے باہر نکال دیا تو کوئی فوڈ تک نہیں جا رہا تھا, ادھر کچھ نہیں جاتا تھا. تو اتنی پتلی ہو گئی تھی وہ, obviously وہ بڑی بھی تھی. شی ڈائڈ. اور مطلب کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اپنا. یار اس سے اوپر کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ حضرت جبریل آئے اور اس وقت کیا کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہی تھی. نبی علیہ السلام نوک کیا, ہی کیم, انہوں نے کہا کہ میرا سلام پہنچے اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سلام بھیجا. دس از مائنڈ باگلنگ. یہ ہے وہ لیول کہ وہ انہوں نے اپنا رول سمجھا اور اس کو نچھاور کر دیا. That's how you see the world, universe and the life. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وہ جو چھوٹے چھوٹے پرلز کی ان کی جو جتنی جولری تھی نا ساری بیچ کے لگا دی تھی انہوں نے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پرلز سے میں نے تمہارے لیے ایک وہاں پہ نا ان کے لیے ایک محل ڈیزائن ہوا ہے. یہ وہ نہیں رکھتے, اور وہ کتنا خوبصورت ہوگا سوچیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ٹرولی ہیلپ کر رہی تھی. کوئی دکھاوا نہیں تھا, کوئی چیز چاہیے نہیں تھی. وہ تھا کہ میں نے کیا دے کر جانا ہے. That's how things turned around. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں میں پھر وہ ایک وہ چیز لے کر آتے ہیں. جب آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے نا, آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا پیشن, واٹ ایور دیٹ یو لو, آپ کی اسکل, سم تھنگ دیٹ یو گڈ ایٹ, ٹھیک ہے, یور پیشن,
your skill, پھر اپنا پرپس دیکھتے ہیں. یہ جب تینوں چیزیں آپ ملاتے ہیں نا تو پھر آپ اس گول پہ جاتے ہیں. اور جب وہ پھر اللہ تعالیٰ جب کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے نا, وہ چھوٹا کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس رول میں میں نے کیا. سب نے لیڈر نہیں بننا ہوتا یار. مجھے یہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے خود یہ واقعہ سنایا تھا. آئی واز ڈوئنگ اے ریسرچ آن اقبال. کہتے ہیں میں 10-12 سال کا تھا. اب یہاں سے سمجھیں کہ لیڈر سمجھنا کیسے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نا قائد اعظم ہمارے گھر آئے اقبال کی طبیعت کچھ پوچھنے. تو وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بلایا ان کو بھی, ظاہر ہے بلا لیا ڈاکٹر جاوید. تو کہتے ہیں میں 11-12 سال کا تھا تقریباً. تو ایک تو قائد اعظم کا ایک روب تھا سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ جینٹلمین مجھے ان کا ایک خاص ہے, واٹ یو وانٹ ٹو بیکم ان لائف. وہ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, میں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا. قائد اعظم ظاہری بات ہے. تو کہتے ہیں کہ قائد نے کہا اقبال کو کہ the boy doesn't speak. اقبال کی اب ذرا چیک کریں. اب اس پوری گیم میں نا لیڈرشپ کو سمجھنا ہوتا ہے. اقبال نے کہا although سارا ویژن اقبال نے سیٹ کیا ہوا تھا, ہے نا, ایسا ہی ہے نا, بٹ اسٹل اقبال نے کہا یو آر دا لیڈر, یو ٹیل آل دیز یگسٹرز واٹ ٹو ڈو. بیکاز انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ہر ایک کا رول ہے, کیونکہ میرا ویژن ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت فتح کا جو جھنڈا ہے وہ قائد اعظم کے ہاتھ پہ پکڑایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے وہ ڈیپتھ جو سمجھنی ہوتی ہے. تو جب آپ کو اپنا رول آئیڈینٹیفائی کر دو, سب کو نہیں آگے آ کے آ جانا ہوتا ہے, سب نے بس رول پلے کرنا ہے اپنا, بس اتنی بات ہونی ہے آپ سے. اب ایک اور صاحب تھے, حضرت حسان کا نام سنا ہے کسی نے؟ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کی کوالٹی کیا تھی؟ ٹھیک ہے, یس, وہ شاعر تھے. اور وہ شاعر کس قسم کے شاعر تھے پتہ ہے؟ ان کو نا لوگ ہائر کر کے لے کے جاتے تھے. جب ان کی کوالٹی تھی, آئی ایم سوری دیر از نو کنیکشن, بٹ آئی ایم جسٹ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کبھی کسی کی بےزتی کرانی ہو نا تو پانڈے لے کے جانے ہوتے ہیں نا ذات, کہ اس کو لے جا کے اڑا کے رکھ دے بس, اس کو ان کو ہائر کر کے لے جایا جاتے تھے. تو کفار مکہ نے ان کو ہائر کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے نا تو تم نے نعوذ باللہ برباد کر دینا. اب وہ اور سارے نا چھپ کے بیٹھ گئے کہ نا بڑا ہی مزہ آنا ہے. ظاہری بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانس. تو جیسے ہی انہوں نے ان کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی نا, ان کی پوری اللہ تعالیٰ نے کنورٹ ہی کر دیا. تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسے کلمات کہتے ہیں, انہوں نے محبت کے کلمات پڑھنے شروع کر دیے. پوری کنورٹ ہو گئی. اب جب یہاں سے جب آئیڈینٹیفائی ہو گئی نا چیز, تو انہوں نے کیا والنٹیئر کیا اپنے آپ کو. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں اجازت نہیں تھی رسپونڈ کرنے کی, تو کیا کرتے تھے, آپ بیٹھے ہوتے تھے مسجد میں, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ آتے تھے باہر سے اور کھڑے ہو کے نا سامنے برا بھلا کہتے تھے, بس لٹرلی گالیاں دیتے تھے. تو اب ان کی تو کوالٹی تھی وہ رسپونڈ کرنے کی, تو ان کو سمجھ آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا. تو اب جیسے ہی کوئی بندہ باہر سے آتا تھا نا تو حضرت حسان وڈ رسپونڈ, اور وہ کیونکہ وہ 10 چیز کے باہر تھے تو وہ 2 منٹ میں فارغ کر دیتے تھے. اب صحابہ اکرام کو اتنی مزدار یہ بات لگی نا کہ انہوں نے ان کے لیے نا ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی وہاں پہ. اب وہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اچھا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہوتے ہیں ایکچولی یہ ساروں کو کہ آپ نے اپنا رول کیسے سمجھنا ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اسی طرح سے ہو رہا تھا, تو ایک دم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے اترے, جیسے لکھا ہوا تھا کہ ان کی نا ایک دم آنکھیں جس طرح بڑی ہو گئیں کہ جیسے کوئی سم تھنگ ایکسٹرا گوئنگ آن. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں حضرت حسان کے ساتھ, اور وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. یو سی اللہ تعالیٰ کیسے جوڑتے ہیں پھر ساری چیز. سو آپ آج والنٹیئر کسی چیز کو کریں, ضروری نہیں کسی این جی او کے ساتھ جوڑ دیں, اپنی ایک سرکل لگائیں, پھر دیکھیں کہ یونیورس آپ کو کیسے رسپونڈ کر دیا.
اور میری ایک خواہش ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد جب ہم ملیں، جب دوبارہ انشاءاللہ ضرور ملیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ سر اب میں یہاں پہ جا رہی ہوں. دیٹس ہاؤ ناؤ آئی سی دا ورلڈ. اور میرا گول ہے کہ میں نے نمبر 1 بننا ہے یونیورس میں. چھوٹا نہیں گول بنانا. مجھے جو بھی چیز میں نے کرنی نا، آئی وانٹ بی ایٹ دا ٹاپ. چھوٹا گول نہیں بنانا، یہ یاد رکھیں. گھبراتے نہیں ہیں، گول بڑا سیٹ کرتے ہیں اور چیزیں جڑیں گی ساتھ، خود جڑنا شروع ہوں گی ساتھ. تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اگر ہم نے پہ جانا ہو تو پریزنٹیشن بہتر کیسے کرنی ہے آپ نے. میں نے بڑی پریکٹیکل ہے، ہم بتاتے ہوتے ہیں. آڈیو پکڑیں، ایک فون پکڑیں، جو بھی بولنا چاہتے ہیں نا، کمیونیکیشن بہتر کرنی ہے، آڈیو پہ ریکارڈ کریں. کوئی ایک ٹاپک پکڑیں اپنے بارے میں، ہو ایور آئی ایم ایکس وائی زی، اس کا نا ایک 60 سیکنڈ، چیٹ جی پی ٹی کو کہیں کہ میرا ایک 60 سیکنڈ کا بریف لکھ دے، اپنی تھوڑا سا بات بتائیں، وہ بریف لکھ دے گا. وہ بریف یاد کریں، اس کی پہلے آڈیو ریکارڈ کریں، پھر آڈیو سنیں اور ایک کاپی پہ کریں کہ میں کہاں کہاں سٹمبل کی تھی، کہاں میں نے کیا کیا تھا، کہاں میری آواز نیچے گئی تھی، کہاں میری آواز. نوٹ کریں اینڈ اس کو بہتر کرنا شروع کریں. یہ دس از نمبر 1. نمبر 2، اسی اسکرپٹ کو ویڈیو کریں. ٹھیک ہے، اس کو ویڈیو کریں اور ویڈیو کرنے کے بعد سیم اسکرپٹ بولیں اور پھر دیکھیں کہ آپ جب یہ بات بتا رہی تھی تو آپ کے ایکسپریشن کیا تھے، آپ کھڑی کیسے ہوئی تھی، آپ کتنی جگہ پہ موو کی تھیں، کتنی جگہ پہ پیچھے آئی تھی، آپ کے ہاتھ کیسے موو کیے تھے. اور وہ ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے. اس کا ایک چارٹ بنا ہونا چاہیے آپ کے کمرے میں، اور پھر ان کو ٹک کرتے جائیں. میں آپ کو 1 ہفتہ لگے گا. آپ ایک اپنا مارک کیجیے گا اپنے کسی دوست سے. نا دوست بڑے صحیح ہوتے ہیں، وہ اس موقع پہ نا تباہی کر دیتے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا. ایسے ہی ہے، وہ آپ کو نا کسی سے پہلے وہ 1 دفعہ بلوانا ہے اور پھر اس کو 1 دفعہ 1 ہفتے کے بعد چیک کروانا ہے. امی سے، ابو سے، دوستوں، ایسے بندے سے نہیں چیک کروانا، ایسے سے کرانا ہے جو کہ تباہی کر دے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ 1 ہفتے کے اندر نا آپ کو جتنا اسٹرانگ ٹیسٹ کا وہ ہوگا نا، اتنی ہی آپ کی امپروومنٹ آئے گی. دس میرا ایک ٹیچر ہیں جو آئی اسٹل ڈو میوزک، ہاں آئی ڈو جیز. وہ ہی از اے جاپنیز، وہ برکلی میں ہے، تو میں ان سے ابھی بھی جڑا ہوں. وہ کہتے ہیں جاپنیز جو ہے نا، وہ میرا ان سے کنیکشن زیادہ میوزک سیکھنے کا نہیں ہے، وہ میوزک زین فلسفی سیکھنے کا. زین کا نام سنا ہے کسی نے؟ زین نام سنا ہے نا؟ زین فلسفی ہے وہ ایک پوری. وہ اتنی کو کمال چیز ہے نا، آپ کو یونیورس سے جوڑ دیتی ہے. وہ بندہ سکھاتا ہے. ہی از آلسو اے ٹیچر ٹو جان میئر اور جتنے بھی ٹاپ دنیا کے لوگ ہیں نا، ان کا ٹیچر ہے وہ، اور جاپنیز ہے. وہ یہ ایک بات کہتا ہے کہ never do things which are easier, do things which are difficult, because difficult things stay with you. آسان چیزیں آپ کرتے ہیں وہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتی، اور آپ کیونکہ وہ آسان ہوتی ہیں نا، وہ تو بس آپ کر ہی جاتے ہیں. مشکل چیزیں کریں، وہ آپ کی میموری کا حصہ بنیں گی اور پھر آپ کا ایک سٹیپ آگے جائے گا. یہ اتنی کو امپورٹنٹ بات ہے نا، کیونکہ ہم سب سے پہلے تو آسان چیز ہی کرنے کا سوچتے ہیں. مشکل چیزوں میں ڈائیو کریں. مجھے آپ 3 مہینے کے لیے کو 20-25 لڑکیاں بھی دے دیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 3 مہینے بعد وہ صرف 3 مہینے چاہیے مجھے. وہ انہوں نے نہ لیڈ کیا ادھر 3 مہینے میں، تو جو مرضی ہو جائے. یہ کیونکہ میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے صرف یونیورس کے درمیان نا میڈیٹ کرنا آپ ہی نے ہے. میں صرف آپ کی نا کانٹورنگ کروں گا صرف، کہ یار جس طرح دیر از اے اسکلپٹر، بہت ہی مائیکل اینجلو، نام سنا ہے نا، وہ کہتا تھا کہ مجھے تو ایک پتھر کا پیس مل جائے، میں اسکلپچر نہیں بناتا اس کے اندر، میں تو جو فارغ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بس ان کو نکالتا ہوں. وہ تصویر تو اس کے اندر ہی ہوتی ہے. تو مجھے آئی کین سی دیٹ کہ وہ آپ کے اندر ہی ہے. مجھے صرف وہ جو 100 کلو ویٹ اٹھایا ہوا نا آپ نے یہاں پہ اپنے ایکچولی اٹھایا ہوا، وہی آپ کو تنگ کرتا ہے اور اسی سے آپ تھکتے ہیں.
وہ 100 کلو وزن میں نے اتروا دینا آپ کے اوپر سے. وہ جب ہو جاتا ہے نا تو پھر یو گن فلائی, ایکچولی آپ کے ونگز کھل جائیں گے اینڈ دین یو گن فلائی ہائر. اور یہی ہمارا گول ہے. کتنے لوگوں کا اب یونیورسل گول ہے؟ مجھے ذرا بتائیں, یونیورسل گول سمجھ آئی ہے کسی کو؟ سمجھ آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا. بی بولڈ. اچھا ایسے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ انگڑائیاں لے رہے ہیں. ایسے بتائیں ذرا, یہ بیٹا آپ کو اگر سمجھ آ گئی نا, لائک دیٹ, یس, شاباش, ویری نائس, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سپر سپر, ایکسلنٹ. اچھا یہ جو بھی, جب یہاں سے آپ نے نکلنا ہے نا, جسٹ 5 سیکنڈز لینے ہیں. اپنے موبائل ساروں کے پاس ہیں, ان سے اس میں آپ نے صرف 5 سیکنڈ نا ایک سولیٹیوڈ اکیلے بیٹھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں نے کون سی 3 چیزیں ایبزارب کی ہیں اس چیز سے. کیونکہ یہ صرف آپ کی کیشے میں ہے اس وقت. کمپیوٹر کی کیشے ہوتی ہے نا, کیش, اس میں ہے یہ صرف جو میں نے ابھی بتایا ہوا ہے. اس کو ہارڈ ڈرائیو تک جانے کے لیے نا آپ کو فائل بنانی پڑے گی. تو آپ کو نا پکڑنا ہے وہ موبائل اور آپ نے ای میل بس فوراً لکھنا ہے کوئکلی کہ کون سی 3 چیزیں جو میں نے اس چیز سے سیکھی ہیں وہ لکھ لیں. وہی آپ نے ایبزارب کی ہیں. اور پرابیبلی میں کچھ اور بتا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اور کھول رہے تھے. یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے آپ کا خدا کا. وہ ایکچولی آپ کی جو ویکنیسز ہیں نا ان کو ہٹاتا جا رہے ہیں. بات کوئی اور ہوتی ہے اور آپ کچھ اور سیکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ کہ سوال کوئی اور ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں کچھ اور بات سمجھ آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ غلط باتیں بھی آ جاتی ہیں, مجھے یہ بھی پتہ ہے, لیکن صحیح والی بھی آتی ہیں سمجھ. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو بس نوٹ کریں. وہ آپ کی کیشے سے وہ آپ کے وہاں پہ جانا چاہیے. اور جب تک آپ میپنگ نہیں نہ کریں گے زندگی میں تو بیٹا پہنچنا کہیں نہیں ہے. یہ ایسے ہی باتیں ہونی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا سر نے بہت اچھی باتیں کی. 3 مہینے بعد, تھوڑی دیر, 1 دن بعد ہی میں پوچھوں گا نا کہ سر میں نے کون سی 2 باتیں کی تھی, تو کسی کو نہیں یاد ہوگی, یہ پکا کہہ دوں میں. تو اس لیے آپ نے جاتے ساتھ ہی نا نوٹ کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ 3 چیزیں جو بھی آپ نے نوٹس کی ہوں گی نا آپ کی زندگی میں ڈیفینیٹلی امپروومنٹ لائیں گے انشاءاللہ. اینڈ دین ایک اور میں آپ کو جاتے جاتے ٹپ بتاتا جاؤں کہ ہم سارے کوئکلی ہم سارے سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن نا بڑی, اس کے پاس بڑی سب کچھ پتہ ہے. بٹ دیر از اے ڈفرینس بٹوین انفارمیشن اینڈ نالج. ایسا ہی ہے نا, یہ جو آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اور اپنے آپ کو فل چیتا سمجھا ہوا ہے, وہ کوئی چیتے کی کوئی ڈے گیم نہیں ہے. یہ انفارمیشن ہے یار. نالج کنورٹ پتہ کیسے ہوتی ہے, نالج میں انفارمیشن کیسے کنورٹ ہوتی ہیں. واٹ ایور دیٹ یو ریڈ, اس کو پڑھا آپ نے, ایبزارب کیا, اینڈ دین آپ نے اپنے طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا اس کو. جو بھی کتاب پڑھی, جو بھی چیز پڑھی, اس کے اندر اپنا رنگ ڈالنا بہت ضروری ہے. تبھی وہ یونیک بنے گی اور تبھی یاد بھی رہے گی. تو یہ ایسے انفارمیشن, اچھا کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ ہم کتابیں آئی ایم شیور بہت زیادہ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی سوچا ٹائم نہیں ہے اور نیند آتی ہے. ویری نائس. اور کسی اور کے نوٹس کی کاپی کریں, ویری ایزی. اور جی ایگزیکٹلی اتنا کچھ ہے زندگی میں, مطلب ہم نے ہی تو کرنا ہے سارا کچھ. اور کون سی چیز ہے جی؟ سیل فون کو زیادہ پرائیویٹ. دیر از نتھنگ رانگ وتھ سیل فون, اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں, کنڈل ہے پورا. اچھا اور ہاں جی اچھا. اور اگر ہمیں کوئی جو فیوریٹ ہماری چیز ہے, لیٹ سپوز وہ کلودنگ ہے, اس کی سرچ میں اگر ہم ٹائم, کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں ایسی ایک مثال دے رہا ہوں, مووی دیکھنا چلیں, اس میں تو نہیں ہم تھکتے نا. کیوں؟ اس کو تو سوچیں ذرا 2 منٹ کے لیے. ایگزیکٹلی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو سرکل ہے نا, جب ہم اس میں وہ بات کرتے ہیں نا, جو بھی ہماری ہیبٹس ہیں, چاہے وہ مووی دیکھنا ہے, چاہے وہ کپڑوں کی باتیں کرنا ہے, یا کاسمیٹکس کی باتیں کرنا ہے, یا جو بھی ہے, کیونکہ وہ ہمارا سرکل ہے, اس میں ہمیں وہ اس کا رسپانس آتا ہے.
جب ہم کتابوں کی عادت زیادہ تو اس وقت کتابیں پڑھ کے نا بندہ پاگل ہو جاتا ہے, یو نو وی نو دیٹ, ہمیں ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب ہمیں ایک چیز پڑھنی ہے اور اس کا رسپانس ہی نہیں آنا تو ہمیں تو نیند آنی ہے. لیکن آپ جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے اسپیشلی جرمنی میں اور تو انہوں نے سیل فونز نہیں پکڑے ہوتے بسوں میں, کتابیں پکڑی ہوتی ہیں. وائی؟ بیکاز جب وہ اپنے سرکل میں جاتے ہیں نا تو وہ سرکل رسپونڈ کرتا ہے. بس اتنا سا مسئلہ ہے. اگر آپ کا سرکل رسپونڈ نہیں کر رہا, اس میں سوچنے کا ہی مسئلہ ہے. جسٹ چینج یور سرکل اینڈ یو ول چینج یور لائف. ایک بالکل کوئک ریمیڈی ہے. اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں نا آگے, اور آپ کو رسپونڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں, بڑے جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں, اور آپ کا سرکل نہیں, جسٹ چینج یور سرکل. پرابیبلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ ساری دوستیں اور سب وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہی لوگ کل آپ کو نا پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے آپ کے بارے میں جب آپ ان کو ملیں گے دوبارہ. تو چینج یور سرکل. دس از تو یہ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں انفارمیشن یہ بس اتنی جگہ پہ, نالج پہ لے کے جانا ہے ساری چیز کو. اور ٹائم, یہ تھوڑا سا ہی ٹائم ہے بیٹا. یہ آئس باکس سے ایک وہ کیوب نکال کے پکڑے نا ہاتھ میں, ٹپ 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 جیسے وہ ڈراپ ہو رہا ہے نا, اسی طرح آپ کا بھی وقت گزر رہا ہے, اور وہ تھوڑے دنوں میں وہ ختم ہو جانا ہے ایسے. اور آپ 70-80 سال جو بھی ہوں گے اس کے بعد آپ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ریگریٹ کیا ہوتا ہے لوگوں کو, کاش میں دوبارہ کرتا ہوں مجھے زندگی میں. تو آپ کیا کاش والی چیز میں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں جانا چاہتے نا. تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی سرکلز چینج کریں اور آگے نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ. شکریہ.